پہلے شک یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. آپ نے آلریڈی ڈینائی کر. پولیس نے دھرنے پر طاقت کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف میتوں اور ان کے لواحقین کو گرفتار کیا. رات کے روز دلائل مکمل ہونے کے بعد جمعے کو فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن ریاستی دباؤ کی بنا پر مسلسل تاخیر کی گئی. پہلے تو سوال یہ ہے کہ فریق فیصلہ کیسے کر سکتا ہے. ہم ڈی سی کو اور بیوروکریسی کو اس حوالے سے اس لیے فریق سمجھتے ہیں کہ مارنگ بلوچ بمائے باقی مقید ساتھیوں کے کیس کے حوالے سے مخاطب ہے. اس پریس کانفرنس کا مقصد اس کیس کے پس منظر، بلوچستان میں عدالتی نظام پر دباؤ کے اثرات اور بلوچ سیاسی اسیران کے خلاف متبادل قانونی دفاعات کے استعمال سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے. ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو 22 مارچ کو کوئٹہ کے علاقے سریاب سے اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ فورسز کی جارحانہ کریک ڈاؤن کے نتیجے میں شہید ہونے والے 2 نوجوانوں کی میتوں کے ساتھ پرامن دھرنے میں شریک تھی. پولیس نے دھرنے پر طاقت کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف میتوں اور ان کے لواحقین کو گرفتار کیا بلکہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ، بیبو بلوچ اور 2 دیگر خواتین کو بھی حراست میں لیا گیا. گرفتاری کے پہلے روز کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی، تاہم اگلے روز ضلعی انتظامیہ نے میڈیا پر بریفنگ میں اطلاع دی کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو سیکشن 3 MPO کے تحت حراست میں لیا گیا ہے. ہم اس موقع پر یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ 3 MPO ایک قانونی عمل ہے جس کا نفاذ 2011 میں کے ایکٹ کے تحت کیا جاتا ہے. اس ایکٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر متعلقہ فرد کو نوٹس کے ذریعے الزامات سے آگاہ کرتا ہے، اور اگر نوٹس فرد تک نہ پہنچے تو اخبار میں اشتہار شائع کیا جاتا ہے. اس کے بعد حکومت اپنے الزامات کے ثبوت پیش کرتی ہے اور متعلقہ فرد کو اپنا دفاع کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. اگر الزامات ثابت ہو جائے تو پھر گرفتار کیا جاتا ہے اور کیس کی نمائندگی ہوم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کی جاتی ہے. لیکن ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے کیس میں دفعہ 3 اور 6 کے تحت درکار قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، یعنی MPO ایکٹ 2011 کی مکمل پیروی نہیں کی گئی، جس بنا پر ہمارا مطالبہ تھا کہ ڈی سی کا جاری کردہ نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دے کر اسے خارج کیا جائے. اس سلسلے میں ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور ہمارے وکلاء ٹیم نے معزز عدالت کے سامنے کیس کی تمام پہلوؤں کو واضح کیا، جس پر یہی امید تھی کہ معزز عدالت قانونی اور آئینی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کیس کا فیصلہ سنائیں گے. لیکن افسوس کہ معزز عدالت حکومت کے سامنے اپنی آئینی اور قانونی اختیارات سے دستبردار ہو گئے. گزشتہ 3 دن سے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی کیس میں فیصلہ متوقع تھا. جمعرات کے روز دلائل مکمل ہونے کے بعد جمعے کو فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن ریاستی دباؤ کی بنا پر مسلسل تاخیر کی گئی. پیر کے روز بھی فیصلہ سنایا نہیں گیا، جبکہ آج عدالت کو فیصلہ سنانا تھا. اس کے برعکس معزز عدالت نے کیس کو مزید سماعت کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ کو منتقل کر دیا. یہ ایک غیر معمولی اور حیران کن اقدام ہے. قانونی تقاضے پورے کیے بغیر عدالت کے بجائے انتظامیہ کو معاملہ بھیجنا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے. اگر عدالت ہمارے خلاف فیصلہ بھی سنا دیتی تو ہمارے پاس سپریم کورٹ جانے کا قانونی حق موجود ہوتا. تاہم اس فیصلے کے نتیجے میں اب ہمارے لیے سپریم کورٹ کا راستہ بھی وقتی طور پر بند ہو چکا ہے. ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بنائی جانے والی کمیٹی جو بیوروکریٹس پر مشتمل ہوگی اس کیس کا فیصلہ کرے گی. اس کمیٹی کے فیصلے کے لیے کوئی مقررہ مدت نہیں، وہ ایک دن لے یا 1 سال، کوئی پابندی نہیں. اگر کمیٹی کا فیصلہ بھی خلاف انصاف ہوا تو ہمیں دوبارہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا اور وہاں سے سپریم کورٹ تک جانا ہوگا. یہ ایک جان بوجھ کر بنائی گئی پیچیدہ راہداری ہے جس کا مقصد صرف تاخیر اور انصاف سے انکار ہے. واضح رہے کہ اس کیس میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے ساتھ ساتھ BYC کے دیگر کارکنان کی کیسز کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اس فیصلے کا اطلاق ان تمام کیسز پر ہوگا. معزز صحافی حضرات، یہ تمام تفصیلات اس عمل کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس کیس میں جان بوجھ کر تاخیر کی جا رہی ہے اور قانونی تقاضوں کو نظر انداز کر کے غیر قانونی اقدامات کو فروغ دیا جا رہا ہے. ہم عدلیہ، وکلاء، برادری اور انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کیس میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں کردار ادا کرے. مزید اس غیر قانونی اقدامات کے خلاف BYC اپنا آئندہ لائے عمل کا اعلان جلد کرے گی. سپریم کورٹ سے لے کر تمام یونٹس کے جو ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہے اس سے متعلق رپورٹڈ، اس آج کے آرڈر میں بھی ان کا ذکر ہے کہ ہم 10 سے 12 ججمنٹس دے چکے ہیں اور اس میں باقاعدہ ایک پروسیجر دی جا رہی ہے. حالانکہ ان کا ذکر کیا گیا ہے لیکن اس کا جو رزلٹ ہے اس رزلٹ کو فالو نہیں کیا گیا. PTI کی بھی ورکرز تھے، اس کے علاوہ PTM کے بھی کچھ ایسے لوگ تھے. بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا ہے. ہمارے بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 رپورٹڈ ججمنٹس ہے اس حوالے سے. اس میں
ایشو یہ ہے جس سے ہم خود کو ایگریوڈ سمجھتے ہیں اور جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ آج کورٹ کے اپنی جانب سوال یا نشان اٹھائے جاتے ہیں. دیکھیں نا, پہلے شک یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. آپ نے آلریڈی ڈینائی کر کے اس کو 5 دن پینڈنگ رکھا. اب ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو ہم کنورٹ کر کے بھیج دیتے ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ. آیا انہوں نے, ہماری کورٹ سے استدعا بھی یہی ہے اس پٹیشن میں کہ انہوں نے اس پروسیجر کو فالو کیا ہے جس کے تحت ہمیں ڈیٹین رکھا گیا ہے. ہم اس صورت میں وہاں جا سکتے تھے کہ جب وہ اس پروسیجر کو فالو کرتے جو اس میں ایکٹ میں موجود ہے. جب انہوں نے اس کو فالو نہیں کی اور ہمیں بیہائنڈ دی بار رکھا. جہاں تک نوٹیفیکیشن کی بات ہے اور ایف آئی آرز کی, جس دن ہماری ہیئرنگ ہوئی ہے اس ہیئرنگ کے دوران صرف انہوں نے 3 ایف آئی آرز کا ذکر کیا ہے اور نوٹیفیکیشن کو وہاں لے کر آئے. اس کی میعاد جو ہے 15 دن ہے اور ہم آلریڈی 18 دن ڈیٹینڈ تھے جب انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن پیش کیا. 2 ایسے ایف آئی آر انہوں نے پیش کیے جن میں آلریڈی ایک میں ہمیں ضمانت ملی ہے اور دوسرے میں ہم بری ہو چکے ہیں. جیسے اسلام آباد کے کیس کا انہوں نے ذکر کیا, کوثر کا جو 2023 کا ہے, اس میں آلریڈی 24 کا ہے, اس میں آلریڈی وہ کیس جو ہے ڈیسائیڈ ہو کے آ گیا ہے اور اس میں ہمیں ریلیف ملی ہے. تو یہ ان کی پریکٹسز ہیں. پہلے تو سوال یہ ہے کہ فریق فیصلہ کیسے کر سکتا ہے. ہم ڈی سی کو اور بیوروکریسی کو اس حوالے سے اس لیے فریق سمجھتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن ان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. آلریڈی ایکٹ میں 15 دن کا موجود ہے لمیٹیشن جو گزر چکا ہے اور پروسیجر کو انہوں نے اڈاپٹ نہیں کیا. آپ لوگوں نے مین ویل دیکھا ہوگا میڈیا پہ بھی ایک رپورٹ آئی تھی کہ جی وہ ڈاکٹر مارنگ صاحبہ کے پاس گئے ہیں, ان کو کہا کہ ہمارے ساتھ نیگوسیشن کریں. تب بھی ہمارا موقف ہے کہ فریق اور وہ فریق جو بندوق کے زور پہ کوئی اگر فیصلہ کروانا چاہتا ہے تو اس سے کیا نیگوسیشن ہو سکتی ہے. کورٹ کو کم از کم اس کی حد تک ٹائم پیریڈ جو ہے وہ بھی دینا چاہیے تھا. آلریڈی 4th شیڈول کا کیس انکلوڈنگ ڈاکٹر مبارک صاحبہ اور بہت سے پینڈنگ ہے. اس کمیٹی نے اس پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ جی باہر سے جو رپورٹس ہیں اس رپورٹس کی بنیاد پر ہم 4th شیڈول کو برقرار رکھتے ہیں اور وہ بھی آنریبل ہائی کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے. تو اس پہ ایکسپیکٹیشنز رکھنا یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ڈاکٹر اپنی کلینک سے فیصلہ کرے کہ اس مریض کو کہیں اور لے کے جاؤ. ہائی کورٹ کا کام ہے انصاف دینا, وہ کہتا ہے جی کمیٹی کے پاس لے کے جاؤ. تو پھر انصاف کی تقاضے پورے نہ ہوئے. اس طرح شہید ہو کسی بھی کمیونٹی سے ہو, ضروری نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بلوچ ہو, ایکٹیوسٹ ہو یا بی وائی سی کی ہو. ایک تو شہادت کا ویسے جرنلی ہے آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. پچھلے سال بھی ہم یہ سننے کو ملا تھا. اگر آپ مذہبی پرسپیکٹو پہ دیکھتے ہیں تو اس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے. پولیٹیکلی اگر دیکھتے ہیں تو جو حق اور انصاف کی بات کرتا ہے, جو اپنے حقوق کی بات کرتا ہے, پھر اس کے کاتے میں زیادہ چلا جائے. باقی وہ کسی قوم سے ہو, کسی کمیونٹی سے ہو, کسی پروفیشن سے ہو, ناحق مارا جاتا ہے یا حق کی بنیاد پر بھی ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ آئینی اور قانون کو تقاضے پورے کیے جائے. کسی کو اس طرح مارنے کا حق نہیں ہے. ہم کسی بھی اس طرح کے مارنے کی مذمت کرتے ہیں.